سورہ الدخان ہے جی، 25واں پارہ، 16واں رکوع اس کا شروع ہو رہا ہے۔ 25ویں پارے کا سورہ الدخان کا تیسرا رکوع ہے، آیت نمبر ہے اس کی 43 جی۔ احمده واصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ اگر سردی لگ رہی ہے تو بند کر دیجیے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، یقیناً زقوم کا درخت گناہ گاروں کی خوراک ہوگی۔ زقوم اصل میں تھور کو کہتے ہیں، ایک تو اس کی شکل بھی بڑی بری ہوتی ہے، طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، سانپ کے پھن کی طرح اس کی شکل ہو، یعنی شکل ہی بڑی مکروہ ہوتی۔ ایک تو چیز ہوتی ہے جس کو دیکھ کے بھوک لگ جاتی، تو اس کی شکل ہی دیکھ کے جو ہے وہ بندے کا حال ہی ہو جائے، پھر کھانا پڑ جائے۔ یہ صرف شکل بتائی ہے، اور اس کی قسم جنت کے جو پھل ہیں وہ دنیا کی مثال بیان کی ہے، ان جیسے نہیں ہوں گے، یعنی جو جو چیز ہماری عقل کے قریب نزدیک ہو سکتی ہے وہ واضح کرنے کے لیے کہہ دیا کہ وہ اس طرح ہوگا، لیکن وہاں کے جو پھل ہوں گے اسی طرح جہنم کے سانپ یہ دنیا کے سانپوں کی طرح نہیں ہوں گے، بچھو دنیا کے بچھوں کی طرح نہیں ہوں گے، پانی کھولتا ہو یہاں کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ اس کی اپنی کیفیت ہوگی۔ تو شجرۃ الزقوم جو ہے یہ گناہ گاروں کا کھانا ہوگا۔ یہ اسیم، طعام الاسیم، ایک ہوتا ہے آسم گناہ گار، اسم گناہ ہوتا ہے، یہ سا کے ساتھ جو ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اسیم، اسیم کا مطلب ہوتا ہے کہ مسلسل گناہ میں رہنے والا، کانٹینیوس گناہ کرنے والا، گناہوں پر اصرار کرنے والا۔ یعنی کافر جو ہوتا ہے وہ مسلمان جب گناہ کرتا ہے تو اتنی دیر گناہ میں ہوتا ہے، گناہ جب ختم ہو جاتا ہے تو اس کی گناہ گاری جو ہے، اس کا گناہ ڈسکنٹینیو ہو جاتا ہے، اور دوبارہ اس کا ایمان، جیسے آپ جا رہے ہیں اور آپ ٹنل میں چلے گئے یا لفٹ میں بند ہو گئے اور آپ کا جو ہے وہ سم کا رابطہ جو ہے وہ سیٹلائٹ سے کٹ گیا اتصالات کا، اس کا دروازہ کھلا جب تو آپ کا نیٹ ورک واپس آ گیا۔ تو اسی طرح مومن جب گناہ میں ہوتا ہے تو اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، نفس اس کو ہینڈل کر لیتا ہے، ہیک کر لیتا ہے اس کو، لیکن جو وہ گناہ سے نکلتا ہے تو اس کا دوبارہ اللہ کی رحمت سے رابطہ ہو جاتا ہے، وہ توبہ کرے تو اس کو گناہ کو ڈیلیٹ کروا سکتا ہے۔ کافر جو ہے وہ سو رہا ہے تو بھی، دیکھیں باغی جو ہوتا ہے نا اسٹیٹ کا، وہ جب بھاگا ہوا ہوتا ہے نا ریاست کے خلاف بغاوت کر کے، تو وہ سوتے میں بھی باغی ہوتا ہے، کھاتے ہوئے بھی باغی ہوتا ہے، پیتے ہوئے بھی باغی ہوتا ہے۔ اسی طرح کافر اصل میں اللہ کا باغی ہے، وہ آرام سے سو رہا ہے تو بھی گناہ گار، اس کا سونا بھی چوری ہے، اس کا کھانا بھی چوری ہے۔ کمپنی کا بھاگا ہوا آدمی کمپنی کے اکاموڈیشن استعمال کرے، کمپنی کی میس استعمال کرے تو چوری ہے نا، چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھائے، وہ چوری کر رہے۔ اسی طرح کافر اسیم ان معنوں میں ہے
کہ اس کی ہر سانس گناہ ہے کافر کی. کل محل، تیل کی تلچٹ، پگھلا ہوا تانبا، اس کے 2-3 اس کے تیل کی تلچٹ کی بھی کیفیت تقریباً وہی ہوتی ہے جب گرم ہو کہ اس کی شکل جو ہے وہ. اور اسی طرح تانبا اگر گرم کیا جائے، پگھلایا جائے اسے، تو اس کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے. وہ تانبے کی طرح ہوگا. بلکہ کہا یہ گیا کہ جب وہ سورہ الکاف میں فرمایا کہ جب اس کو ہونٹوں کے قریب لے کے جائے گا پینے کے لیے تو اس کی سٹیم سے اتنا گرم ہوگا کہ اس کا اوپر کا ہونٹ جو ہے وہ پلٹ کر اس کے ماتھے کے سوج کر ماتھے کے ساتھ جا لگے گا، اور نیچے والا سوج کے تھوڑی سے نیچے لٹک جائے گا. سورہ واقعہ میں فرمایا کہ اچھا اتنا گرم ہے تو پیے نا آدمی. کہا نہیں، ہم اتنی پیاس لگائیں گے، مجبور کر دیں گے تمہیں پینے کے لیے. شاربون کا شرب الہیم، ایسے پیو گے جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے. پیئیں گے، اور سورہ انبیاء میں فرمایا کہ ان کا پیٹ پھاڑ کے باہر نکل آئے گا وہ پانی. یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اس سے پگھل جائے گا، جلد پگھلے گی اور وہ پھٹ کر باہر آ جائے گا. ادھر سے پی رہا اور ادھر سے نکل رہا ہے، ادھر سے پی رہا اور ادھر سے نکل رہا ہے. وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. سورہ حج میں فرمایا کہ اس کے بعد پھر اوپر سے وہ ہے اس کے مقامع، گرز ہوتا ہے، درمٹ اس کو کہتے ہیں. مقامع، قمع کرنا، جس چیز کو آپ پیستے ہیں نا، وہ جو لنگری کا گھونٹنا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں قمع. اس کو تو جو آپ جب سیمنٹ ہمارے دیہات میں کرتے تھے تو وہ 5 کلو والے وہ گھی کے ڈبے میں پھنسا کے راڈ یا ڈنڈا اور پھر اس میں سیمنٹ بھر کے تو سکھا کے تو اس کا درمٹ بناتے تھے نا، یہ ہے مقامع من حدید. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زمین والے سارے مل جائیں تو اس کو اٹھا نہ سکیں. وہ گرز بھی وہ ایسا درمٹ نہیں ہے، وہ فرشتوں کا ہی اٹھانے والا ہے. وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ یغلی فی البطون، وہ کھولے گا دل پیٹ کے اندر جا کے اور پھر پیٹ پھاڑ کے نکل جائے. کغلی الحمیم، جیسے کھولتا ہوا پانی آوازیں دیتے. خذوہ، اسے پکڑ لو. فاعتلوہ، پھر اسے گھسیٹ کے لے جاؤ. الی سواء الجحیم، جہنم کی طرف. ثم صبوا فوق راسہ، پھر باہر سے بھی ڈالو تھوڑا سا اس کے اوپر. صبوا فوق راسہ، سر کے اوپر سے ڈالو. جب آپ انڈا فرائی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ انڈا تو تیل میں ڈالتے ہیں، پھر چمچ کے ساتھ تیل پکڑ کے اس کے اوپر بھی آپ ڈالتے ہیں. یہ جو پیرا کا ذرا اوپر بھی ڈالو اس کو. صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، اس کھولتے پانی کا عذاب ذرا اس کے اوپر بھی ڈالو. ذق، چکھ. یہ ذائقہ جو ہے ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ذوق. ذق، چکھ. انک انت العزیز الکریم، تو بڑا زبردست عزت والا تھا نا دنیا میں، بڑے سلوٹ تمہیں لگتے تھے. تو یہ کسی خاص بندے کو سامنے رکھ کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے وہ بڑی شان اپنی جھاڑتا تھا، بڑا عزت والا بنتا تھا کہ جی ہمارے اوپر قرآن نازل کیوں نہیں ہوا. ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یقیناً یہ وہ ہے جس کے بارے میں تم شک میں پڑے ہوئے تھے، جگڑتے تھے کہ نہیں ہوگا. یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ جب جی گرم نہیں ہے، ماں کے بچے کو کہ استری گرم ہے ہاتھ مت رو، گرم نہیں ہے تو پھر وہ پکڑ کے کیا کرتی ہے، پھر استری کے ساتھ لگاتی ہے، پھر پوچھتی ہے گرم ہے کہ نہیں ہے. یہ ہے ذوق. ان ھذا ما کنتم، یہ وہ ہے نا تمہیں اعتبار نہیں آتا تھا کہ جہنم ہے کہ نہیں ہے. پھر پوچھا جائے گا ہے کہ نہیں، قسمیں کھا کے کہیں گے ہے. حال الی مرد من سبیل، اللہ ہم نے مان لیا، اب ہم پلٹ کے واپس جا سکتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ دونوں پہلو دکھاتا ہے، دونوں رخ دکھاتا ہے. آخرت میں جو بندہ بھی مرتا ہے دنیا میں، وہ دونوں میں سے کسی ایک سٹیشن پر جا کے اترتا ہے. یہ ایکسپریس وے ہے، رستے میں کوئی سٹیشن نہیں.
یا جنت کے دروازے پہ جا کے روکے گی یا جہنم کے دروازے پر جا کے روکے گی. تیسرا کوئی جگہ نہیں کہ آپ نے سیاسی پناہ حاصل کر لی کینیڈا جا کے. نہیں, مرنے والا یا جنتی ہے یا جہنمی ہے, تیسری جگہ کوئی نہیں. بار بار اللہ پاک اگر پہلے جنت کا ذکر کیا ہے پھر جہنم کا لازم کرے گا, پہلے جہنم کا کیا ہے جنت کا لازم کرے گا. یہ دو رخ ہیں, تمہارا عمل یا جنت کما رہا ہے یا جہنم کما رہا ہے. اب بھی پتے چیک کر لو, ٹائم ہے تمہارے پاس, اب بھی غلطیاں درست کر سکتے ہو. منزل وہ کہ ٹکٹ چیک کرو, وہ اگر آپ کا مسئلہ ہو گیا ایئرپورٹ پہ تو کہتے ہیں جی نیا ٹکٹ دے دیں جی, اس کلاس میں جگہ نہیں, اکانومی میں نہیں ہے جی, فرسٹ کلاس کا دے دیں جی, اس فلائٹ یہ جہاز کینسل ہو گیا جی دوسری فلائٹ کا دے دیں جی. اب بھی اللہ پاک کہتا ہے فلائٹ بدلی کر سکتے ہو, جہنم نہیں جانا چاہتے تو اب بھی جنت کا ٹکٹ مل سکتا ہے انہی پیسوں میں. یہ بدلی, اسی لیے دونوں رخ آپ جو بھی صورت اٹھائیں گے, آپ دیکھیں سورہ واقعہ پڑھ لیں آپ, پہلے پورے جنت کی سابقون جو ہے تین کا نا, وانتم وکنتم ازواجا ثلاثہ, تم تین جوڑوں میں تقسیم ہو جاؤ گے, اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال اور السابقون السابقون. تو اصحاب الیمین تو ہیں جو جنتی ہیں, نیکیاں کی ہیں انہوں نے, عبادت کی ہے انہوں نے. اصحاب الشمال جہنمی ہیں, گناہ کیے ہیں, زیادہ ہو گئے ہیں یا کافر ہیں. تیسرے والسابقون السابقون کہتے ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اعمال صرف اللہ کے لیے کی, یعنی جنت کے لیے نہیں کی, انہوں نے اس لیے کہ میرے رب نے کہا, یہ اللہ کا حکم ہے بس. تو یہ الگ الگ چیزیں, اس لیے یہ جو تیسرے والے نا ان کا ذکر اس میں نہیں کیا, آخر میں بھی جا کے پھر اللہ پاک تینوں کا ذکر الگ ہے. سورت ختم جب ہوئی ہے, مرنے والے کا اللہ نے ذکر کیا, تمہارے سامنے مر رہا ہے, وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, تم دیکھ رہے ہو تو ہم چھپا کے نہیں مارتے, تمہارے سامنے مارتے ہیں, ڈاکٹر کے سامنے اس کا باپ مرتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, ہم تمہاری بنسبت اس کے زیادہ نزدیک ہیں مگر ہم تمہیں نظر نہیں آ رہے. اس کو پتہ چل گیا کہ مجھے کسی نے پکڑ لیا. فَلَوْلَا إِن تُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ, اگر تم کسی کے دیندار نہیں ہو, اپنی مرضی کے مالک ہو, کسی کے تابع نہیں ہو. ہم بنتے بڑے فن خان کہ میری مرضی جی, وہ کہتے ہیں یار قرآن میں یوں ہے, کہ تو میری مرضی میں نہیں مانتا میں. کہ اگر تم اپنی مرضی کے مالک ہو, کسی کے دیندار نہیں ہو, یہ جان تمہاری اپنی تھی, کسی نے دی ہوئی نہیں تھی, جو آج لینے آیا ہے, ترجعونہا, لوٹا لو اس کو. میاں محمد صاحب نے کیا نقشہ کھینچا ہے, آئی جان شکنجے اندر جیوں بیلن وچ گنا, رو نو اج, وہ جو اس میں سے گنے میں سے جو جوس نکلتا ہے اس کو رو کہتے ہیں ہماری پنجابی میں. رو نو کہ اج رو محمد, اج رویں تمنا, اس رو کو کہو کہ آج جب بیلن میں پھنس گئی ہو آج گنے میں رہ کے دکھاؤ, آج رہو تو ہم مانیں کہ تم اپنی مرضی سے رہ رہی تھی. اللہ پاک بھی بالکل وہی کہ ترجعونہا فلولا ان کنتم غیر مدینین, اگر تم کسی کے دیندار نہیں تھے, یہ تمہیں قرض اور امانت نہیں ملی تھی یہ جان, ترجعونہا ان کنتم صادقین, سچے ہو تو تمہاری چیز ہے تو روک لو, اگر تمہاری چیز ہے تو روک لو, اس کا مطلب ہے ہماری چیز ہے. اس کے بعد پھر آگے نقشہ کھینچا, اب مر گیا یہ. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ, اگر یہ مرنے والا مقربین میں سے تھا, اصحاب الیمین میں سے نہیں, مقربین میں سے, انہوں نے رب کے لیے کیا تھا, رب نے ان کو قرب عطا کر دیا, یہ مقربین ہو گئے, یہ الگ ہو گئے ان سے. آواز دی جائے گی کہ جو جنت کے لیے جنہوں نے کیا ہے وہ جنت میں چلے گئے, باقی جہنم میں چلے گئے, جنہوں نے میرے لیے کیا وہ کہاں, ان کو بلایا جائے گا. تو ان کا حساب کتاب کا معاملہ بھی دوسروں سے الگ ہوگا. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ, تو روح, ریحان, موج میلہ, جنت نعیم, نعمتوں بری جنتیں. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ, اگر یہ دانے ہاتھ والوں میں سے جو تمہارے سامنے پڑا ہوا ابھی, ہمارے اس کو کچھ کرنے سے کہ جی آیت الکرسی والی اس کو چادر ڈال دیں اس کے اوپر, جی کفن آب زمزم والا اس کو ڈال دیں, جی اس سے اس کے سٹیٹس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ مرنے والا لکھ لیا گیا, چڑھا دیا گیا رجسٹر پر, یا مقربین میں سے ہے یا اصحاب الیمین میں سے ہے, وہ اصحاب الشمال میں سے.
تم سٹیٹس بدلی نہیں کر سکتے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ, سلامتی ہے تمہیں, شاباش, اچھا کیا تم نے بھی. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ, اگر یہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے تھا, فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ, تو سب سے پہلے تو ہم اس کو کھولتا پانی پلائیں گے. اچھا پیچھے جو ذکر کیا وہ نزل کا ذکر کر رہا ہے علامہ, تو پھر ہم اس کو کھولتا پانی پلائیں گے. یہ وہ ہے جو آپ آتا ہے فوراً مہمان تو آپ پوچھتے ہیں کوئی گرم ٹھنڈا جو چاہیے, یہ وہ ہے, یہ پیپسی ہے ان کی, کھولتا پانی. فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ, اس کے بعد پھر آگ پر سینکا جائے گا, پھر ان کی مشابی بنائی جائے گی. تو یہ بار بار اللہ پاک نقشہ اس لیے کھینچتا ہے کہ اگر میری بات پر تمہیں اعتبار ہے, اعتماد ہے, میں خیر خائی میں تمہیں کہہ رہا ہوں, تمہیں جلا کر مجھے کوئی سکون نہیں ملتا. فرمایا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم, تم کفر کرو گے, ناشکری کرو گے, اللہ بے پرواہ تم سے, اسے کوئی تمہاری ضرورت بھی کوئی نہیں, اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ, اگر تم شکر کی روش اختیار کرو تو وہ تمہاری اس پر راضی. یعنی اگر اللہ نے ہمیں کفر کی یا گناہ کا اختیار دیا ہے اور ٹائم دیا ہے تو وہ ہمارے گناہ پہ راضی نہیں ہے. یہ تو قانون ہے امتحان کا کہ اگلے کو موقع دو غلط اور صحیح لکھنے کا, پھر فیل اور پاس کرو. لیکن جب آپ غلط لکھ رہے ہوتے ہیں تو جو بھی ٹیچر پاس سے گزرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آپ غلط لکھ رہے ہیں تو اس پہ وہ خوش نہیں ہوتا, وہ اندر سے جلتا ہے. مگر قانون ہے کہ مداخلت نہیں کرنی, اس کو چوائس دو. اگر اس کو روک دیتا ہے غلط لکھنے سے یا کوئی سگنل دے دیتا ہے یا اشارہ کر دیتا ہے, یہ کرپشن ہو گئی. تو یہ دونوں راستے. اب جنت والوں کا, ان المتقین فی مقام امین, یقیناً متقین جو ہے وہ کون ہے, جو اللہ کی حدیں توڑنے سے بچتے رہتے ہیں. تقوی اصل میں ایک کیفیت کا نام ہے. یہ وہ کیفیت ہے جو حیت میں نظر نہیں آتی. نماز میں بھی تقوی ہوتا, قربانی میں بھی تقوی ہوتا, روزے میں بھی تقوی ہوتا ہے. لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جائے. قرآن ہے تو ہدی للمتقین, متقین کے لیے. یہ ایک ایسی کیفیت کریٹ ہو جاتی ہے کہ جس میں آپ کو کوئی خاص تکلف کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آٹومیٹکلی آپ کے منہ سے سچ نکل جاتا, آٹومیٹکلی آپ ٹھیک بات کرتے, آٹومیٹکلی آپ پورا تولتے. اگلے کو پتا یا نہیں پتا آپ صحیح قیمت بتاتے ہیں. یہ نہیں کہ دیکھا دیہاتی ہے تو لوٹ لیا, 50 کی چیز 150 کی بتا گئی. وہ کوئی بھی ہے, ان کا اپنا سینس آف جسٹس یہ کہتا ہے کہ اتنے کی چیز ہے, اتنے کی بکنی چاہیے. تو تقوی ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو سڑک میں بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے, مسجد میں بھی ساتھ ہوتی ہے, دفتر میں بھی ساتھ ہوتی ہے, گھر میں بھی ساتھ ہوتی ہے. یہ ہے متقین. یہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ جیسے جیب میں ہاتھ مارتا ہو پینسل گھر چھوڑ رہے ہیں. ہوتا ہے عام طور پہ جو اینک لگا کے لکھتے ہیں میری طرح, تو این جب وہ چیک سائن کرنے لگتے ہیں پتہ چلتا ہے وہ اینک گاڑی چھوڑ رہے ہیں. تو یہ تقوی ایسی چیز نہیں کہ بندہ دکان پہ وہ ہو تقوی تو قاری صاحب کی مسجد میں چھوڑ آئے ہو یار, اب آگے بیل دے کے کہ جو پہلی صف میں پڑا ہوگا تقوی. تقوی جہاں تم جاؤ تمہارے ساتھ ہے تو یہ تقوی ہے, یہ ہے تقوی. ان المتقین, اس لیے اللہ پاک تقوی کی صفت سے انہیں یاد کر رہا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں لائٹ لے کر آئے ہو تو لائٹ کہاں ہوتا ہے, آپ لائٹ لے کر جاتے ہیں. بھائی آپ کے ہاتھ میں ٹارچ ہوتی ہے, ٹارچ میں بلب ہوتا ہے, پیچھے سیل ہوتا ہے یا بیٹری ہوتی ہے یا سسٹم ہوتا ہے, لیکن آپ اس کو کیوں کہتے ہیں کہ لائٹ لے کر آئے ہو؟ اس لیے کہ وہ پہچانی لائٹ کے ساتھ جاتی ہے. مطلوب اس سے, اس کا پورا نظام آپ کا مطلوب ہے ہی نہیں. آپ کو مطلوب ہے روشنی, مطلوب ہے مومن سے تقوی. اس لیے متقین کا اللہ پاک نے ان کا نام ہی متقین رکھا ہے کہ یہ مجھے تم سے یہ مطلوب ہے. فی مقام امین, امن والی جگہ ہوں, یعنی جہاں یہ جو پچھلا ٹارچر ہے یہ نہیں ہوگا. مقام امین, امن والی جگہ, یہ ایک چیز ہوگی, شانتی شانتی. دوسری چیز یہ کہ وہ امانت دار جگہ ہے, اس میں کوئی خیانت نہیں کرے گی. جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ دائمی ہیں, اس میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوگی, کوئی خیانت نہیں ہوگی. آپ ایک چیز کھائیں گے, آپ نے بٹیر کھایا ہے, آپ نے الحمدللہ کہا, وہ آپ کے منہ سے نکلے گا اور اڑ کے جا کے درخت پہ بیٹھ جائے. آپ کا گھر بھی پورا ہو گیا, اس کو بھی زندگی مل گئی, یعنی وہاں اس کو بھی موت نہیں ہے. پھل آپ کھائیں گے,
الحمدللہ کہیں گے وہ وہاں پھر نیا لگ جائے گا. کپڑے پرانے نہیں ہوں گے جنت میں، کپڑا پرانا نہیں ہوگا، بدن پرانا نہیں ہوگا، سارے ایک ہی عمر کے ہوں گے، اور یہ 20-25 سال کی عمر ہوگی، ہلکی ہلکی داڑھی پھوٹی ہوئی ہوگی جیسے نوجوانوں کو ہوتی ہے، باپ بھی اسی عمر کا ہے، دادا بھی اسی عمر کا ہے، پوتا بھی اسی عمر کا ہے. اچھا یہ ماں باپ تو ہمیں بوڑھے اچھے لگتے ہیں نا، تقدس ہے ان کے ساتھ، بوڑھے ماں باپ جتنے پیارے لگتا ہے، میری عمر کا باپ بھی بیٹھا ہوا ساتھ، لیکن وہاں سارے وہ اپنی جنت میں ہوں گے، آپ بلا لیں انہیں، ان کی جنت میں چلے جائیں، لیکن بہرحال جنت سب کی اپنی اپنی ہوگی. فی مقام امین، امن والی جگہ، وہ جگہ جو خیانت نہیں کرے گی. فی جنات وعیون، چشموں میں اور باغات میں. یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، لباس پہنے ہوئے ہوں گے وہ موٹی ریشم کے اور باریک ریشم کے، متقابلین، آمنے سامنے، متکئین علی سرر. سورہ رحمان میں فرمایا یہ اللہ پاک یہ کیوں کہتے ہیں تم یہ چیز کھاؤ گے، تم ایسے کرو گے، تم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوگے؟ اس لیے کہ یہ کسی فلسفے کا، نظریے کا جواب ہے. اللہ پاک کوٹ نہیں کرتے اس چیز کو، لیکن اس کا جواب قیامت تک آنے والے سوالات کا جواب اس میں موجود ہے، شکوک و شبہات کا جواب اس کتاب میں موجود ہے، فلسفوں کا جواب موجود ہے. یہ کتاب نازل ہی اللہ نے اس وقت کیا کہ جب جتنے بھی فلسفے انسانی ذہن میں اگ سکتے تھے وہ اگ چکے تھے، اور انسانی ذہن فلسفوں کے لحاظ سے اب بانجھ ہو گیا تھا. اب کوئی نیا سوال پیدا نہیں ہو سکتا انسانی ذہن میں کہ جس کا جواب قرآن میں موجود نہ ہو. ہاں ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا اس کے لیے. تو جو پڑھتا ہے اس کو، ہم تو پڑھتے ہیں ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، ڈر لگ گیا جہنم کی بات ہوگی، جنت کی بات ہوگی. لیکن جب آپ کسی فلسفے کو پڑھتے ہیں اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا تو کتاب یہ اس سوال کا یہ جواب ہے، یہ اصل میں اس کو اللہ پاک ایڈریس کر رہا ہے. پہلے آپ جب تک آپ نے اس کو پڑھا نہیں تھا آپ اس آیت کا مطلب بھی نہیں سمجھے تھے. اسی لیے کہا نا حضور نے کہ قیامت تک اس کے عجائب ختم نہیں ہوں گے، اس کی دوائی ختم نہیں ہوگی، علماء سے سیر نہیں ہوں گے، ہر بیماری کی شفا اس میں رکھی ہے. ہدی لما فی الصدور، شفاء لما فی الصدور. ہر وسوسے کا جواب، ہر نظریے، گمراہ کن نظریے کا جواب اس کے اندر موجود ہے. ان کے یہاں عیسائیت میں بھی جنت ہے، پیراڈائز انہی سے ہم نے لی ہے نا، لیکن ان کی جو جنت ہے وہ تو خواب ہے. آپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ آپ کھا رہے ہیں، آپ خواب دے رہے ہیں کہ آپ جناب آپ یہ کام کر رہے ہیں، آپ کی ایک بیوی ہے، آپ گھومنے نکلے ہوں، یہ خواب ہے. بس نیک آدمی اچھے خواب دیکھے گا. اللہ پاک کہتے ہیں خواب نہیں، یہ حقیقت ہے. اچھا وہ کہتے ہیں روحانی جنت ہوگی، روح ایک CD کی طرح ہے یا USB کی طرح، اس کمپیوٹر میں سے نکالیں، لیپ ٹاپ میں ٹھوک دیں آپ، سارا ڈیٹا تو اس میں موجود ہے، آڈیو بھی، ویڈیو بھی، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. اب یہ کھڑا کرنا کہ جی پرانے کو اٹھا کھڑا کرنا، تو یہ بات اللہ بھی کہہ سکتا تھا، کوئی مسئلہ نہیں. میں روح سے، اصل میں تمہارا سارا کردار روح کے اندر ہے، میں اس کے، اللہ زور دے رہا ہے کہ نہیں، میں قبریں پھاڑوں گا، میں زمین پھاڑوں گا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے تمہیں اس سے پیدا کیا ہے، ہم تمہیں اس میں لوٹائیں گے، ہم تمہیں ایک بار پھر اس میں سے نکالیں گے. تو کس کو آپ کس کو دفن کر کے آتے ہیں؟ روح کو. کس کو دفن کر کے؟ بدن کو نا. تو بدن کی بات ہو رہی. اذا بعثر ما فی القبور، جب قبریں، جب جانور جو ہے پرندہ زمین پہ پاؤں مار کے، اپنے پنجے مار کے زمین کھودتا ہے، اس کو کہتے ہیں بعثر ما فی القبور. ہم قبریں کھود کے نکالیں گے. تم کھڑے ہو، قیام ہوئی ینظرون، تم کھڑے ہو کے دیکھو گے. جب اللہ پاک کہتا ہے متقین، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، تو یہ لالچ نہیں ہے، یہ اللہ بتا رہا ہے کہ روح ٹیک نہیں لگا سکتی، بدن ٹیک لگا سکتا. روح تو انویزیبل ہوتی ہے نا، روح تو ایسے کرے گی تو اس کے پیچھے نکل جائے گی ریک کے. متقین علی الارائک، تم صفوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوگے، متقابلین، آمنے سامنے ایسے. کیا بات ہے. تو یہ اصل میں جواب ہے ان کے اس فلسفے کا کہ یہ بدن نہیں ہوگا، روح ہوگی. کہا نہیں، یہ بدن ہوگا، ٹیک لگا کر بیٹھا ہوگا.
لباس کی ضرورت بدن کو ہے نا، روح کو تو لباس کی ضرورت نہیں، لباس اس پہ ٹکتا ہی نہیں ہے. آپ اس کو کپڑے پہنا کے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا یلبسون من سندس. لوگ اس کو یوں لیتے ہیں کہ یار یہ اللہ لالچ دے رہا ہے. یہ کیا بات ہوئی، اللہ کے ساتھ لالچ کا تعلق ہے، یہ کام کر دو تو میں ٹافی دوں گا، یہ کام کرو گے تو جوتے ماروں گا. تو اور نہیں بھائی، یہ ساری چیزیں اللہ اس لیے بتا رہا ہے کہ یہ کپڑے، یہ سارا کچھ یہ بدن استعمال کرے گا، تمہارا بدن ساتھ ہوگا، اور مار پڑے گی تو تمہارے بدن کو پڑے گی. بھائی روح کو کیا آپ نے تفر مارا، تفر ادھر سے نکل گیا، روح کو لگتی ہے؟ نہیں لگتی. روح تو ہوا سے بھی لطیف چیز ہے. کماں یہ بدن ہے، اس کو گرز مارے جائیں گے. کذالک اس طرح وزوجناہم، اور ہم بیاہ دیں گے ان کو بحور عین، موٹی آنکھ والے جوڑوں سے. اس کو کہتے ہیں کہ جی وہ قرآن کے کو مردانہ پرسپیکٹو میں آپ ترجمہ کرتے ہیں، اس کی مردانہ تفسیر کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ جو علماء ہیں چونکہ سارے ہی مرد ہیں لہذا یہ قرآن کی مردانہ تفسیر کرتے ہیں، عورت کو قریب نہیں آنے دیتے. تو جب بھی ذکر کرتے ہیں حوریں ہوں گی تو مردوں کے چہرے کھل جاتے ہیں اور عورتوں کو غضب چڑھ جاتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ وہ بھی روزہ رکھتا ہے، میں بھی روزہ رکھتی ہوں، الٹا میں پکا کے اسے کھلاتی ہوں، سحری بھی کرواتی ہوں، اور یہ زور کو سویا ہوا ہوتا ہے اور میں جناب بیلی وہ تیاری کر رہی ہوتی ہوں افطاری کی. اس کو بھی کھلاتی ہوں، بچوں کو بھی کھلاتی ہوں، اور اس کو ملیں گی حور عین، اور ہمیں پھر تر کے یہی موا. ایک خاتون تھی ہمارے یہاں، وہاں حیدرآباد سے تھی، انڈیا سے، تو ہمارے پڑوس میں رہا کرتی تھی جرنیا فور. عصر کے بعد غالباً رمضان ہی تھا تو وہ آئی ہوئی تھی، میں اندر لیٹا ہوا تھا تو انہوں نے بات باہر وائف سے شروع کی. تو ان سے پوچھا کہ مردوں کو تو اچھا، ان کے شوہر تبلیغی جماعت کے تھے، بہت گرم سرگرم رکن تھے، سالم نام تھا. تو اس نے کہا کہ اور مردوں کو تو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ روزہ رکھا ہوا کہ سخت لگا ہوا ہوگا نا اس کو. تو میں نے اندر سے آواز دے کے کہا کہ عورتوں کو ان کا شوہر ملے گا. تو اس کی چیخ نکل گئی کہ میں یہ سارے روزے اس موئے سالم کے لیے رکھ رہی ہوں، یہ چھوٹی کھوپڑی والا ادھر بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا. نہیں، ایک جینین سوال ہے نا کہ بھائی مرد کو آپ آپشن دے رہے ہیں، عورت کا کوئی آپشن نہیں. عورت کے پاس آپشن ہے، جب آپ کی عورت مر جاتی ہے، مرد مر جاتا ہے، دونوں کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. یہ دنیا کا نکاح جو ہے یہ دنیا کی حد تک، دنیا کا نظام چلانے کے لیے. اس لیے دیکھیں آپ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی جو زوجہ تھیں حضرت اسماء، جب وہ شہید ہو گئے تو انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی. پھر جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو ان کی گود میں تھے، ابھی دودھ پیتے تھے جو ہے وہ محمد بن ابو بکر. انہوں نے حضرت علی سے، جو ان کے جیٹھ تھے یا دیور تھے، جیٹھ نہیں دیور تھے، جعفر بڑے تھے حضرت علی سے، دیور سے شادی کر لی. 3 شوہر ہو گئے، تینوں جنتی ہیں، تینوں کی جنت کی بشارت ہے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر کوئی خاتون 2-3 مردوں سے شادی کر لیتی ہے، ایک فوت ہوا دوسرے سے کر لی، دوسرا فوت ہوتی تو وہ کیا کرے گی؟ آپ نے فرمایا جس نے اس کو سکھی رکھا ہوگا اس کو چن لے گی، اس کو آپشن دیا جائے. اسی طرح اگر کوئی عورت اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اسے مجبور نہیں. جو ہمارے لیے نا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے جو چاہو گے وہ عورت کے لیے بھی ہے. اگر عورت وہ مرد نہیں چاہتی تو نہیں دیا جائے گا. بھائی ڈھیر سارے بیچارے کنوارے بھی مرتے ہیں، وہ کسی کو بھی کسی بھی شادی کر سکتے، کوئی باؤنڈیج نہیں. ہاں الا یہ کہ آپ نے بہت اچھا راضی رکھا ہوا ہے اسے اور وہ کہے کہ نہیں جی مجھے وہی والا چاہیے، تو یہ الگ بات ہے. ورنہ عورت کو بھی موٹی آنکھوں والا، اچھا نیک پاک، کوئی اس میں بدی نہیں ہوگی. مطہراتن کا مطلب یہ ہے عورتیں بھی عیبوں سے پاک ہو جائیں گی، مرد بھی عیبوں سے پاک ہو جائیں. چھوٹی آنکھیں موٹی کر لی جائے گی. یہ کہا گیا کہ یہ جو عورتیں ہیں ان کو بھی آپ کی مرضی کے مطابق بنایا جائے گا. دنیا میں آپ کو شکایت رہی کہ بس باقی تو خوبصورت ہے، بس آنکھیں چھوٹی ہیں، موٹی کر دی جائیں گی. تو یار یہ بھی ہم نکال دیا، ہم تمہارا عیب جو تھا.
اسی طرح عورت کا مسئلہ یہ کہ خوبصورت ہے لیکن سر چھوٹا ہے، بڑا کر دیا جائے، چلو بڑا کر دیتے ہیں، جو چاہو گی. اسے کہا کہ ہر جمعے کے جمعے جب جائیں گے جنتی، جمعہ بازار لگے گا تو پلٹ کے آئیں گے تو اللہ کا دیدار ہوگا وہاں پہ، تو اس دیدار کے نتیجے میں نور بڑھ جائے گا مردوں کا، اور جب وہ پلٹ کے گھر آئیں گے تو آگے گھر والی کا نور بھی بڑا ہوا ہوگا. چینجز ان معنوں میں کہ جو آپ کہ بھائی اس ہفتے ناک کتنی تھی تو اگلے وقت تھوڑی اور پتلی ہونی چاہیے، اب تھوڑی سی موٹی ہو جائے بھائی. جو چاہیں گے وہ اللہ پاک اس کے مطابق آپ کی شکل بنا دے گا، مرد کی بھی اور عورت کی بھی. عورتوں کو بھی آپشن دیا جائے گا، مردوں کو بھی آپشن دیا جائے گا. کوئی زبردستی نہیں ہے. مرد اگر نہ 70 اریں لینا چاہے تو کوئی جبر نہیں ہے کہ جی لازم ہی تم نے 70 کرنی ہے ورنہ ہم تمہارا نمبر کاٹنے لگے. یہ آگے ہم نے پھر 70,000 بنا لی ہیں ہنڈی کے ریٹ سے، وہ الگ مسئلہ ہے. ایسا کسی اتھینٹک حدیث میں یہ 70,000 70 دروازے، ہر دروازے میں 70,000 بیڈ، 70,000 عورتیں، یہ ایسا کوئی نہیں ہے. مرد جس طرح دنیا میں آپ ازدواجی زندگی گزارتے ہیں اس طرح ازدواجی زندگی گزارنے کا آپ کو موقع دیا جائے گا، مردوں کو بھی عورتوں کو. كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. وہ وہاں مانگ رہے ہوں گے نا، يدعون فيها، مانگ رہے ہوں گے اس میں ہر قسم کے فروٹ، آمنین امن میں، بڑے یہ لاؤ یہ لاؤ یہ لاؤ. والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب، فرشتے ہر دروازے سے داخل ہوں، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر. یعنی وہاں فرشتے آپ کے نوکر ہوں گے. آپ اندازہ کریں اپنی اہمیت کا. ہم تو اپنے مقام سے گر جاتے ہیں نا. اگر ہمیں اپنی اہمیت کا اندازہ ہو جائے کہ جنت ہمارے لیے بنی ہے، فرشتوں کے لیے نہیں بنی. فرشتے تو ہمارے نوکر ہوں گے نا وہاں پہ، جیسے کریو ممبر ہوتے ہیں نا. تو کہا جاتا ہے کہ جی فلاں جہاز کریش ہو گیا، اس میں اتنے مسافر تھے اور اتنے کریو ممبر تھے. تو وہ مسافر نہیں تھے، وہ باہر لٹکے ہوئے تھے. وہ بھی جہاز میں تھے لیکن وہ مسافر نہیں ہیں، وہ آپ کی خدمت گار ہیں. جنت میں فرشتے بھی ہوں گے لیکن وہ آپ کے نوکر ہوں گے، آپ کے خدمت گار ہوں گے. آپ منہ سے نکالیں گے وہ پورا کریں گے. دیکھیں نا کتنی اچھی اکاموڈیشن ہے اور قیمت کوئی نہیں ہے. لا یذوقون فیہا الموت. اب یہ ساری نعمتیں سن کے مرنے کا دل کرتا ہے کسی کا؟ ہمیں تو اچھی نوکری ملے، اچھا پیکج ہو تو پہلی فکر یہ لگتی ہے کہ پتہ نہیں یار سال لگے گا 2 سال لگیں گے. جتنی بڑی نوکری ہوتی ہے اتنا ڈر زیادہ ہوتا ہے نا. مزدور کو کوئی ڈر نہیں ہوتا اس لیے کہ وہاں معطل نہیں آ سکتا. اگلا ڈر یہ ہے کہ نعمتیں تو ہوں گی 100 سال 200 سال 400 سال، بھائی کبھی کہ خالی کرو جنت جی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. فرمایا لا یبغون عنہا حوالا. ایسا دل جنت میں لگا دیں گے کہ کوئی بندہ اپنی جنت چھوڑنا ہی نہیں چاہے گا. لا یبغون عنہا حوالا، وہاں سے کوئی بھی تحویلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس جنت میں رہنا چاہے گا. اذا فرمایا ولا هم منها مخرجون لا يمسهم فيها نصب، اس میں اکتاٹ نہیں ہوگی. دنیا میں کتنا بھی خوبصورت گھر ہو، جمعے والے دن اتوار جمعرات والے دن دنیا گھر سے بھاگی ہوئی ہوتی. یہ ہماری جنجلاٹ، ہماری بوریت کا ثبوت ہے کہ ہم اپنے گھر میں بور ہو جاتے ہیں. کہا جنت ایسی جگہ ہوگی کہ لا یمسهم فیہا نصب، اس میں کوئی بوریت نہیں ہوگی کسی، ہر وقت فریش. ولا هم منها مخرجون، اور نہ وہ اس میں سے نکالے جائیں گے کہ بلدیہ کے حدم کا نشان لگا کے باہر نکلے، صبح دیکھا کاٹا لگا ہوا بھی، یا اللہ بھائی گھر کٹنے والا، کل بجلی کٹ جائے گی، پرسوں پانی کٹ جائے گا، چھٹی کر. نہیں، تم نے ابد الآباد وہاں رہنا ہے. ٹھیک ہے. اب اگلا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ مر جانا ہے. کہا لا یذوقون فیہا الموت، اس میں موت نہیں چکھیں گے. جب جنت اور جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے تو موت کو کالے مینڈے کی شکل میں، یہ اللہ پاک اس پہ قادر ہے کہ وہ کیفیات کو شکل عطا فرما دے. موت ایک کیفیت کا نام ہے نا، زندگی بھی ایک کیفیت کا نام ہے، خوشی ایک کیفیت کا نام ہے، غم ایک کیفیت کا نام ہے. صورتوں کو اللہ پاک سورہ آل عمران، سورہ البقرہ شکل میں آئیں گی، عرش کے دونوں طرف کھڑی ہوئی ہوں گی. سورہ رحمان پرندے کی شکل میں آئے گی. تو موت کو بھی اللہ ایک شکل عطا فرمائیں گے کالے مینڈے کی. اسی لیے جو خطرے میں ہوتا ہے وہ کالا بکرا پھر دیتا ہے. کالے مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا جنت اور جہنم کے درمیان،
اور آواز دی جائے گی اہل جنت، جنت والو آؤ تمہیں اللہ بلا رہے، اور ان کے دل دھک دھک کرنا شروع ہو جائے، لگتا ہے کوئی اور فائل نکل آئی ہے۔ اللہ ہے نا، پھر کیس چل سکتا ہے۔ اور جہنم والوں کو آواز دی جائے گی اہل جہنم آ جاؤ تمہیں اللہ بلا رہا ہے، وہ کہ اللہ جی پیر صاحب پہنچ گئے نا پیچھے، وہ خوشیاں مناتے آئیں گے کہ کوئی پیچھے کوئی پہنچ گیا، ارباب ہی جی معافی مشکل ہے، اور وہ ڈرتے آئیں گے۔ جب وہ آ جائیں گے دونوں تو ان کو کہا جائے گا کہ یہ موت، جنت والو اب تم نے مرنا نہیں، اس کو ذبح کیا جائے گا، جاؤ جنت والو موج کرو اب تمہیں مرنا نہیں ہے، اور اہل جہنم جاؤ عذاب چکھو اب تمہیں مرنا نہیں۔ یہ خوشیاں مناتے پلٹ کر آئیں گے، وہ روتے ہوئے واپس جائیں گے۔ لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، سوائے وہ پہلی موت کے اور کوئی موت اس میں وہ نہیں چکھیں گے۔ ووقاهم عذاب الجحیم، اور انہیں بچا لیا اللہ نے عذاب جحیم سے۔ فضلا من ربک، تیرے رب کے فضل سے، یہ جو اللہ نے بچایا ہے یہ اپنے فضل سے بچایا۔ اگر ہم نے کوئی نیکی کی ہے تو یہ اس کی نظر کرم کی وجہ سے کی ہے، اس کی توفیق کی وجہ سے کی، اپنے علم کی وجہ سے نہیں کی۔ علم نہ کسی کی ہدایت کا ضامن ہے نہ عمل کا ضامن ہے۔ اگر علم سے ہدایت ملتی تو ابلیس کبھی بھی گمراہوں میں نہ لکھا جاتا، اگر علم سے عمل ملتا تو ابلیس لازمن، یعنی اللہ نے اس سے کلام کیا ہے، آپ اندازہ کریں اس کے مقام کا، اللہ اسے کلام کر رہا ہے، وہ اللہ سے کلام کر رہا ہے، درمیان میں کوئی ترجمان نہیں، اتنا قرب اور یہ انجام کہ ہمارے فیصلے تو قیامت کو ہونے ہیں، اس کا اسی وقت ہو گیا ہوا۔ ہمیں کہا گیا نا الشیطان الرجیم، رجیم کا مطلب کیا، رجم کس کو کہتے ہیں؟ جب پتھر مارتے تو یہ رجم ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے کھینچ کر مار دیا گیا، نکال دیا گیا، اب اس کا فیصلہ ہو گیا، قیامت کو نہیں ہونا، تاکہ تمہیں یہ گمان نہ رہے، اس سے کوئی اچھائی کی کوئی امید نہ رہے، اس کے بارے میں حسن ظن تمہارے اندر پیدا نہ ہو کہ دل لگا کل یہ بھی توبہ کر لے بھائی، ہاں نہیں وہ توبہ کر ہی نہیں سکتا، وہ رجیم ہے، ممکن نہیں ہے۔ توبہ تو اللہ کی توجہ سے بندہ کر سکتا ہے، اللہ پلٹتا ہے تو بندہ پلٹتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر توبہ بھی ممکن نہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے ایک ارادہ کیا اور اللہ نے اس کو پورا کروا دیا۔ ہم نے کہا نماز پڑھنی ہے، اللہ نے کہا ٹھیک پڑھو، اگر وہ راضی نہ ہوتا تو بڑے ارادے کر کے بھی ہم پھنس جاتے ہیں، پھر نہیں کر سکتے۔ فضلا من ربک ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے وہ فوز عظیم، عظیم کامیابی جس کے اصل میں ہم دنیا میں کامیابیوں کا تعین کرتے پھرتے ہیں نا۔ قرآن حکیم نے جتنے بھی الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ہماری جو ڈے ٹو ڈے لائف ہے اس والے استعمال کی۔ کہا بزنس، هل ادلکم علی تجارت یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت، اے ایمان والو میں تمہیں تجارت بتاؤں، ہم تجارت کی بات کرتے ہیں، بزنس کی بات۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں وہ تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا کر لے جائے۔ یہ ہے کامیابی، کیا ہے جی بس پڑھ لیا کامیابی ہوگی، کام مل گیا کامیابی ہوگی، پھر آگے اور شادی جہاں سے کرنی تھی وہاں ہو گئی کامیابی ہو گئی، پھر جی بیٹا مانگا تھا بیٹا ہو گیا جی کامیابی ہو گئی جی، بیٹا پڑھ گیا جی کامیابی ہو گئی جی، بیٹا کام پہ لگ گیا جی کامیابی ہو گئی جی۔ کہا ان میں سے کوئی چیز بھی کامیابی نہیں، یہ امتحان ہے تمہارے، یہ سارے تمہارے امتحان ہیں، کامیابی کا فیصلہ قیامت کے دن کیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا وہ جیت گیا، یہ ہے کامیابی۔ ذالک هو الفوز العظیم، فوز العظیم یہ ہے کہ تمہیں قیامت کے دن سرٹیفکیٹ مل جائے۔ کہا نا کہ جسے ہم اللہ پاک نے فرمایا جس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا تو دوڑے گا۔ اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، جب بندے کو لائسنس ملتا ہے تو وہ اس بندے کو بھی دکھا رہا ہوتا ہے جس کو 30 سال ہو گئے لائسنس لے، اور حیران ہوتا ہے کہ یار اس کو خوشی نہیں ہو رہی، وہ بھائی اس کی خوشی پرانی ہو گئی، بوڑھی ہو گئی، مر گئی ہے، اب تمہیں نیا نیا ملا۔ وہ کہتا ہے کہ بس پوری ابوزے بھی اٹھ کے کھڑی ہو جائے پاؤں پر کہ جی مجھے لائسنس مل گئی۔ اسی طرح وہ بندہ جنت میں ہر ایک بندے کو دوڑتا پھرے گا حشر میں، اور چودھری صاحب ادھر آؤ جی میرا پڑھو جی تسی، اور بھائی صاحب ادھر آؤ یہ میرا دیکھو، ہاں او مقرؤ کتاب، سارے چھوڑو میرا پڑھو۔ اقرؤ جمع کا صیغہ ہے، ایک بندے کو نہیں کہہ رہے اقرا،
اقرا وہ کہتا اپنے چھوڑو میرا پڑھو، میرے جیسا بندہ بھی جنت میں جا سکتا، امید نہیں ہوتی. جس بندے کے یہاں پہلا بچہ تو ہر ایک کو فون کر رہا تھا، اور جس کے پہلے 10-12 ہے تنگ آیا ہوا ہے، کہتے یار مبارک ہی نہیں دی اس نے. تو یہ بندے کی اپنی کیفیات ہے. جب نقشہ اللہ پاک کھینچتا ہے یقین کر. وہ صحابہ نے کہا تھا نا کہ اللہ کے رسول ہم یوں سمجھتے ہیں. حضور نے پوچھا ان سے کہ کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا جی الحمدللہ مومن سوئے تھے مومن اٹھے ہیں. تو آپ نے فرمایا تو ایمان کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ کہنے لگے جی ہمارے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں نا جنت کی، تو ہم حوروں کی آپس میں جو بیٹھی ہوتی ہیں نا لڑکیاں، تو ہنسی مذاق ان کا چلتا ہے، تو کہتے ہیں جی ہم وہ یقین ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم حوروں کی آپس میں چھیڑ چھاڑ کو سن رہے ہیں. اور اللہ کے رسول جب آپ جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو یقین جاننے کہ ہمیں یوں پتا چلتا ہے کہ اہل جہنم کی چیخیں ہم سن رہے ہیں. اللہ پاک نقشہ کھینچ کے رکھ دیتے، ایسے پتا چلتا بندہ حشر میں کھڑا ہے. ذالک هو الفوز العظیم فانما یسرناہ بلسانک. دیکھیں اگر جن چیزوں کو ہم کامیابی کہتے ہیں ان کو آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو وہ کامیابی ہے. جس رات اللہ کے رسول کا وصال ہوا ہے گھر میں تیل نہیں تھا دیا جلانے کے لیے، اور آپ کی ذرہ کتنے جو کے عوض کیونکہ 20 سا 40 سا جو کے عوض کسی کے پاس گروی رکھی ہوتی، کمبل دورانی سنگل کر کے سوتے تھے، چٹائی تھی، نشان پڑ جاتے تھے. تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس لحاظ سے آپ ان کو کامیاب کہہ سکتے ہیں نہیں، لیکن بادشاہ تھے. وہ کہتا ہے سوچو تو بادشاہ ہے، دیکھو تو فقیر ہے. کامیابی کس کا نام ہے؟ معیار الگ ہو گئے نا. مسئلہ یہ کہ آپ کسی بندے کو بیٹھ کے گھنٹوں اس کو درس دیتے رہیں، سب سے پہلے دیکھو اس کا پینٹیم کیا، اس پہ چلتا بھی ہے کہ یہ نہیں چلتا. بھائی اس کا ٹارگٹ کیا ہے، ہدف کیا ہے، ہدف بدلی کرو اس کا. جب وہ آخرت کو ہدف قرار دے دے گا تو اب اسے جو بھی دو گے وہ قبول کرتا چلا. آپ اس کو بتا رہے ہو کہ اس کا ہدف کیا ہے، دنیا. اچھا اس کی تعریف کیا کی گئی ہے مفاد کی؟ کہا گیا کہ کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ہر وہ کام جو آپ کو اپنے ٹارگٹ کے قریب کر دے، جو آپ کے ایمبیشنز کی خدمت کرے، وہ نیکی ہے. یعنی نیکی اور بدی کا تعین کیا گیا نا فلسفے میں. تو انہوں نے کہا کہ جی ورچو ہے کیا؟ ایچ اینڈ ایوری ایکشن وچ سرو یو ٹو گیٹ یور ٹارگٹ از کالڈ ورچو. ہر وہ کام، ہر وہ حرکت، ہر وہ داؤ جو تمہیں اپنے مقصد کے قریب کر دے وہ نیکی. اب ایک بندے کا مقصد ہی دنیا، بھائی صاحب آپ اس کو سود کہہ رہے ہیں کہ بدی، اب دیکھ رہا ہے کہ سود سے تو میرا نظام چل رہا ہے. آپ اسے کہتے کم مت تولو، ملاوٹ مت کرو، یہ گناہ ہے. وہ کہتا ہے نہیں یہ نیکی ہے اس لیے کہ میرا وہ 99 کا چکر پورا ہو رہا ہے. اس کا ہدف بدلی کریں کہ اس کا ٹارگٹ بدلی ہو جائے گا، پھر وہ اس میں اس کے نقصان پہ بھی وہ خوش ہوگا کہ اس کے عوض اللہ پاک نے میرا کہیں کریڈٹ جمع کروا دیا. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. در حقیقت ہے نبی ہم نے اس کو آسان کر دیا آپ کی زبان میں تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. تو یہ دو صورتیں ہوگی آسانی کی. ایک تو یہ کہ اللہ کا کلام سننا کسی انسان کے بس میں نہیں. اللہ کا کلام سننا کسی عام انسان کے بس میں نہیں ہے. اللہ پاک ایک ہستی کو چنتا ہے اور اس میں وہ چینجز لے کر آتا ہے اس ہستی میں کہ جو اس چیز کا تحمل کر سکتے. اور جب وحی کا نزول شروع ہوتا تھا تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یوں پتہ چلتا تھا کہ جیسے کوئی موٹا سنگل سخت زمین پر ڈال کے اسے گھسیٹا جائے تو ایک مسلسل آواز آتی ہے، اس طرح کی آواز آنا شروع ہوتی تھی. حضور کو پتہ چل جاتا تھا وہی آنے والی ریڈی ہے. کیمیکل چینجز، حضور کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، آنکھیں بند ہو جاتی تھی، اور آپ کے کانوں کے پاس شہد کی مکھیوں کی بھنبھناٹ کی طرح کی آواز
جو ہے وہ آتی، جیسے وہ پرنٹر چل رہا ہوتا ہے تو آواز آتی نا، اس طرح کی آواز آتی تھی آپ کے کانوں کے پاس سے صحابہ کو، سمجھ نہیں لگتی تھی انہیں، لیکن آواز جس طرح شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے اس طرح کی، وہ ڈاؤن لوڈنگ جب شروع ہوتی، وہ عمل کے لحاظ سے بھی جو اللہ کے مطالبے ہیں وہ بھاری ہوتے ہیں، لیکن کلام بھی وزنی تھا۔ اللہ پاک نے خود کہا کہ بھائی اگر یہ پہاڑوں پر میں نازل کرتا تو دب جاتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مشورہ ہو رہا تھا تو سورہ النساء میں آیت کا ذکر ہے، تو صحابہ بیٹھے ہوتے، حضور بھی چوکڑی مار کے بیٹھے، تو حضور کے گھٹنے کے نیچے ایک صحابی کا گھٹنا تھا، تو کہتے ہیں کہ غالباً ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اچانک، یہ حضرت معاذ تھے، کہتے ہیں کہ اچانک مجھے یوں پتہ چلا کہ جیسے پہاڑ میرے گھٹنے پر آگے پڑ گئے، اور میری کیفیت یہ تھی کہ تکلیف اتنی تھی کہ میں گھٹنا کھینچ کے بھی نیچے سے نہیں نکال سکتا، اتنا وزن تھا۔ نازل کیا ہوا تھا؟ اللہ نے فرمایا لا يستوي القاعدين من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، غیر اولی الضرر، غیر اولی الضرر، سوائے ضرر والے، بیٹھے ہوئے مومن سوائے ضرر والے، لنگڑے ہیں، لولے ہیں، نابینے ہیں۔ تو یہ آیت میں پہلے نہیں تھا غیر اولی الضرر، یہ اب حضرت ابن مکتوم نے، ام مکتوم نے جو نابینا تھے، انہوں نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول ہم تو پھر نابینا ہیں، آپ ہمیں ساتھ لے کر نہیں جاتے، اور اللہ کہہ رہا کہ یہ پیچھے رہنے والے اور ساتھ جانے والے برابر نہیں ہیں، تو پھر وہ غیر اولی ضرر، ان کو پھر نابینوں کو، معذوروں کو اس میں شامل کیا گیا کہ ضرر والوں کو ہم ان کا اجر دیں گے جو ساتھ گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ غیر اولی ضرر صرف نازل ہوا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ران پر پتہ چلتا تھا پہاڑ آ گیا، اور اتنی دیر میں جو ہے وہ کیفیت حضور سے ختم ہو گئی۔ یہ تین لفظ ہیں جس پر پورا قرآن نازل ہوا، اس کا کیا حال ہوگا؟ پھر آپ جب اونٹنی پر ہوتے تھے تو اونٹنی کتنا وزن اٹھاتی ہے، لیکن اس کی کیفیت یہ ہو جاتی تھی کہ بیٹھ جاتی تھی، پہلے کھڑی ہوتی تھی، اس کی ٹانگیں کانپنا شروع ہوتی تھی، اور پھر وہ بیٹھ جاتی تھی، اور پھر بیٹھنے کے بعد بھی وہ بے بسی سے اپنی گردن زمین پر ڈال دیتی۔ یہ بے بسی کی انتہا تھی کہ اس کے بس میں یہ بوجھ سنبھالنا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں بھی اونٹنی کے اوپر سے اتر کر سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ کیفیت تھی وہی کی۔ تو پتہ چلا کہ آج ہمیں یہ پڑھنا بڑا آسان لگتا ہے، لیکن جب یہ نازل ہوا تھا تو اتنا آسان نہیں تھا۔ تو اے نبی، سختی حضور نے لے لی، اپنی ذات پر برداشت کر لی، اور اللہ سے ہمیں ہم کلام کر دی۔ فارتقب انہم مرتقبون، تو آپ بھی انتظار کریں، یہ لوگ بھی انتظار کریں۔ وہ کہتے تھے جی عذاب آ جائے گا، ٹھیک، آپ انتظار کریں ان پر عذاب آنے کا، وہ بھی اپنے اوپر عذاب کا انتظار کریں۔ موت آ جائے گی تو بھی عذاب میں، اس لیے کہ ان کا عذاب تو مرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، اور انجام انہیں پتہ چل جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگلی سورت سورہ الجاثیہ۔